دوسرا سیموئیل اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا، اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بلا یہودہ سے چلا، تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے جو اس کا نام کا یعنی رب الفاظ کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ سو انہوں نے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے، اور اس نئی گاڑی کو ابیناداب کے بیٹے غزہ اور اخیو ہانکنے لگے، اور وہ اسے ابیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، بربط اور دف اور کھنجری اور جھانج خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو غزہ نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا غصہ غزہ پر بھڑکا، اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا، اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ اور داؤد اس سبب سے کہ خداوند غزہ پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا، اور اس نے اس جگہ کا نام پرس عزا رکھا جو آج کے دن تک ہے۔ اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا۔ اور خداوند نے عبید ادوم کو اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خداوند کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے۔ تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا ذبح کیا، اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا، اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا۔ سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے۔ اور جب خداوند کا صندوق داؤد کے شہر میں اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا۔ سو اس نے اپنے دل ہی دل میں اسے حقیر جانا، اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا۔ اور داؤد نے سوکھنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں۔ اور جب داؤد سوکھنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے رب الفاظ کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب لوگوں یعنی اسرائیل کے سارے انبیاء کے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ٹکیا بانٹی۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے۔ تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے، اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں اور لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا، جیسے کوئی بانکا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے۔ اور داؤد نے میکل سے کہا کہ یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا،
تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے۔ سو میں نے خداوند کے آگے ناچوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا، اور جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی۔ سو سول کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی۔ آمین۔